بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، سلام لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قابل احترام اور قابل صدقہ صد احترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، یہ جو باتیں ہوتی ہے ہر جگہ یہ اعلان ہوتا ہے، بھائیوں نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، نماز کے بعد دین کیا ہے؟ وہ دین ہے کہاں؟ اب تبلیغ اتنے رہ گئی ہے، نماز کے بعد جو ہوتا ہے دین کی بات ہوگی اور وہ ایک تقریر ہو جاتی ہے پھر چلے جاتے. نہیں بھائی دوستو، یہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں. بھائی نوکری کرتے ہو تو نوکری کا بھی تقاضا ہے، کب اس کا کیا ٹائم ہے، اس کے دکان ہے، کاروبار ہے تو اس کے تقاضے ہیں، تو ہر چیز کے تو بھائی ان باتوں کو بھی تقاضے ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک نے تو صاف کیا دیا، حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو اور تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آسمان زمین کوئی چیز مجھے اپنے میں نہیں سمو سکتی، ہاں مجھے سمجھنے میرے لیے ہے، میری جگہ ولكن قلوب عبد المؤمن، قلب عبد المؤمن، مومن بندے کا دل ہے جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک کان میں آزاد اور ایک کان میں اقامت. غریب سے غریب گھر میں ہو اور کسی بہت رئیس آدمی کے گھر میں ہو، پہلے اذان کیا ہے؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری کائنات کا نظام 4 عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. ساری کائنات، آسمانوں، زمینوں، مشرق مغرب عرب، جہاں جتنا سامان انہیں چاہیے کہ ان 4 کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی. اسی لیے بچے کو جب کان میں اذان کہی جاتی، وہ تو جانتا نہیں، وہ تو ابا بھی نہیں بولتا، اماں بھی نہیں بولتا ہے. نہیں بیٹا، یہ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق ہے. ہم سب پہلے دن یہ سبق پڑھ چکے ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان نہ رکا جی، اور مدرسوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے. حافظ کہتے ہیں کیا سبق لیا، الف خالی بے کے نیچے ایک نقطہ، یہ کے سر پہ 2 نقطے پڑھ دے، جا یاد کر. ابھی تھوڑی دیر میں سنوں گا، گیا. لیکن آج کل تو بہت فارورڈ جان رہے ہیں نا، ہر ایک کے کان میں وہ موبائل ہے لگا ہوا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنے کو بھی، ماں باپ کو بھی، استاد کو بھی لگایا ہوا ہے. اور بہت بزرگ بن کر سفید رومال اوڑھ کے بیٹھا ہے اور ہلتا ہے. 6 7 4 آؤٹ کیا اس کو وحی ہوئی نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے سب کو. بیٹھا ہے مدرسے میں ہے، استاد کے سامنے ہے، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، اور
میچ سن رہا ہے انگلینڈ کا، بیٹا تیرا تو پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر، کائنات کی جتنی شکلیں ہیں اور وہ کیا جبریل ہو کیا میکائیل ہو کیا سب مخلوق وحدہ لا شریک لہ، ایک ذات اکیلی اللہ کی ہے جس کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کرے ہم سیکھیں، ہم دعائیں یاد کریں۔ یہ جو حزب اعظم ہے نا، جس کے اندر روزانہ کی، ہفتے کی، جمعہ کی، اتوار کی، اس میں ہے انت حق من ذکر حق من حفظ انصر من ابتغي عرف من مالك اجود من سئل اوسع انت الملك لا شريك لك الفرد كل شيء هالك الا وجهه۔ اسی لیے جس طرح حافظی بچے کو سبق دینے کے لیے بلاتے ہیں، سبق دے کے کہتے یاد کر پھر لاؤ، ہمارے سب کے کانوں میں جو تکبیر کہی گئی ہے وہ ہمارا پہلے دن کا پہلا سبق ہے نہیں؟ اور اب یہ سارے حالات، جیسے وہ بچے نے فون لگا لیا ہیڈ فون اور وہ سب کو دھوکا رہا ہے، اگر ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، امریکہ کا ڈالر، یو کے کا اسٹرلنگ، کویت، قطر، سعودیہ کا ریال، یہی بولتے رہے، یہی سنتے رہے، اور تم بھی چلو۔ اب یہ سعودیہ میں اس وقت جتنے ہیں لاکھوں مسافر یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ایک آدمی گیا، ایک آدمی، اس نے دیکھا لال پیلا تو اس نے بیوی کو بلایا، جب بیوی آئے تو اس نے کہا میرا بھائی، میری ماں، میرا ابا، میری چھوٹی بہن، ایک آدمی کے ساتھ پورے خاندان ہے۔ اللہ کرے تبلیغ کے 3 دنوں میں اس طرح سب کو بلائیں، میرے بھائی کے بھی لگواؤ، میرے ابا کے بھی لگاؤ، میرے چچا کے بھی لگاؤ۔ اگر وہ سبق یاد ہو تو ہم یہ کریں گے، ورنہ ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، لاکھوں ہیں، لاکھوں وہاں۔ اور وہاں کا سب سے پہلے دن کا پہلا سبق ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا، پہلے دن جس دن پیغمبری کا تاج رکھا گیا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ دنیا جہالت میں تھی، شرابیں پی رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے، کعبے کو نہیں جانتے تھے، کعبے کا طواف جہالت کے ساتھ، اور اس سے بھی آگے طواف کرتے کرتے عورتوں کو چھیڑتے تھے، جانتے نہیں تھے۔ اسی لیے جو ہمارا تیسرا نمبر ہے نا، علم و ذکر، علم و ذکر ہم کہتے ہیں 6 نمبروں میں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا، جب تک سیکھیں گے نہیں۔ اور تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کی رہبری کے لیے آئے، ہر ایک اپنے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، تورات، زبور، انجیل، صحیفے اور صحیح میں قرآن کریم، کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی، اگر کوئی دعویٰ کرے تو دجال ہے، جھوٹا ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ پر جو کتاب آئے قرآن وہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قیامت تک کے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث الدینار ولا درہما وانما نورث العلم، ہماری سارے نبیوں کی اور سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، ہم پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، دولت دے کے، جو علم اللہ کے اصل لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے اس امت کا ہر بچہ جس نے اللہ کو اللہ مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول برحق مانا،
اس کے باپ کی جائیداد، اس کے باپ کے کھیت، اس کے باپ کے کارخانے، وہ تو باپ کے، حضور وہ تو بعد کے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ، پہلے دن سے یہ امت کا ہر فرد وارث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح ماں باپ کی میراث مکان ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، فرنیچر ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے دنوں کی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے، اور جس نے قرآن سیکھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، قرآنی زندگی حلال حرام جائز ناجائز ہے، قیامت میں اللہ پاک کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور آدمی ہوگا اللہ کا بندہ ہوگا، قرآن سے اللہ کہیں گے یہ آدمی ہے نا، اس نے تجھے اپنی زندگی میں اتارا تھا، اس کی سفارش کر۔ اللہ قرآن سے ایک بندے کی سفارش کرائیں گے، اور اگر قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے ہیں، تو پھر رتبۃ للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن لعنت کرتا ہے، میں کس گدھے اور جانور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرماوے۔ قرآن سمجھنا ہے، سیکھ رہا ہے، اور وہ جنہوں نے سمجھا ہے۔ اسی لیے کہا ایک مرتبہ صحابہ ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اما جی ہاں بیٹا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جو بھی بکتے ہوں، آپ کو جو بھی کہتے ہوں، آپ کو بہت بلند اخلاق ہے۔ تو حضور کے اخلاق کیا ہے؟ پہلے گئے تھے حضرت عمر کے پاس، ایک یہودی عالم، حضرت عمر جو اعلیٰ خلق عظیم کیا ہے وہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی، جن کے لیے حضور نے یوں فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہ جائے گا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا، لیکن تبادل عاجزی کیسی؟ بھائی میرا تو اسلام میں 40واں نمبر ہے، علی کے پاس چلے جاؤ، وہ بتائیں گے۔ بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے ساتھ ہیں، ہر ایک کے پاس آتے گئے۔ اخیر میں کہا ان کی بیٹی گھر کی ہے، فاطمہ کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، اماں جی سے پوچھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم قرآن پڑھتے ہو؟ الا تتلون القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی قرآن تو پڑھتے ہیں، خلق القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں، جو کاغذ میں ہے قرآن میں صفحات میں، اور یہ زندگی کے ساتھ۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ہمارے پاس اصل میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ، پورے آگے جو 11 مہینے آنے والے ہیں وہ 11 مہینے صحیح گزرے اور اس سے بہت کچھ کمائی کریں۔ جیسے سیزنوں میں لوگ پھلوں کا سیزن آتا ہے، کمائی کا سیزن آتا ہے تو لوگ دھندے کرتے، یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ اور ایسا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک تو ہے روزہ، صبح سے شام تک جو کرتے ہیں بھوکا پیاسا ہو گیا، صبح صادق تک ختم کرنا، شروع کرنا، اس کو بند کر دینا اور غروب پر کھول دینا۔ اور ایک ہے روزے کا مزاج، کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ مزاج اس کو کہتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، علماء کو بہت سمجھایا۔ ایک آدمی کو بچپن ہی سے کھٹی چیز نہیں چلتی، چاہے اب ایک آدمی کا میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میری ماں تہجد گزار ہے، کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، یہ اچار تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، میری ماں کا بنا۔ بھائی تیری ماں رابعہ بصریہ، تیری ماں کو دھو ہے، مجھے کھٹی چیز نہیں چلتی، کھاتے ہی مجھے چھینکیں آتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، میں نہیں کہوں گا۔
دنیا والے دولتوں کا، چیزوں کا، سامانوں کا جتنا فائدہ بتاوے شریعت کے مقابلے میں کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا. ابھی ایک آدمی، ہم وہاں نظام الدین میں تھے، ایک آدمی آیا، بہت رو رہا تھا، بہت رو. ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہتا صحیح. بہت مشکل سے اجی میں مارکیٹ میں تھا، بہت بڑا تاجر تھا اور کنگ آف مارکیٹ کا پاشا کر، لیکن اس کاروبار میں تو جیسے روزانہ رات اور دن، اندھیرا اجالا، کاروبار میں یہی ہوتا ہے. نوکری میں پہلے چپراسی ہوتا ہے تو پھر وہاں جاتا ہے اور کبھی وہاں سے ادھر کے ایسا کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں، یہ وہی ہے. اس نے کہا کہ میرے حالات خراب ہوئے، جن پارٹیوں کے یہاں سے میرا مال آتا تھا صبح سے شام تک ہمارا لاؤ اور میرے پاس کچھ تھا نہیں، کیا دوں. جو میرے گاہک تھے جن کے یہاں میرے یہاں سے سامان جاتا تھا لاکھوں کے، کوئی شکل ہی نہیں دکھاتا تھا، ان کے بھی حالات ایسے ہو گئے. ایک دن رات کو زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مجھے دینا ہے، جن کا قرضہ میرے ذمہ ہے، انہوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے. فجر سے لے کے رات کو دیر تک ہمارا ٹک 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 ہمارا میرے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا کتنا ہے؟ اس نے بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس سے فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بیاج میں، انٹرسٹ میں، بیاج کے ہیں چیزیں، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی، خواب پورا ہو گیا. یہ آدمی نمازی تھا، فجر کی نماز کے لیے گیا، نماز پڑھ کے آیا، ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے، بہت بڑا پوٹلا لے کر. معاف کر دو، معاف کر دو. ارے بھائی کیا معاف کروں؟ تو معاف کرنا تسبیح پڑتا ہے، کیا معاف کروں؟ ایسی بات یہ ہے کہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں اور لاکھوں کے حساب سے آپ کے یہاں سے میرے مال آتا تھا، لیکن حالات وہ ہوئے. نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ مجھے دیں گے ہر ایک کا آنا پائے کے ساتھ چکا دوں گا. یہ آپ کا ہے، معاف کر جا، معاف کر. اس آدمی نے خود ہم کو سنایا وہاں نظام الدین میں آ کر، جب ہم وہاں تھے. میں وہ پوٹلا لے کر کے گھر میں گیا، پوٹلا کھولا، بہت بڑی رقم. اب جو میں نے انداز لگایا تو جن لوگوں کو مجھے لینا تھا، جن پارٹیوں کو، وہ ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ گیا. جب میں نے لوگوں کا پیمنٹ کرنا شروع کیا، ادا کرنا شروع کیا، تو شہر میں شور مچ گیا، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں. جب یہ ہوا تو 3 آدمی آئے. اسی لیے کہتے ہیں دوست دشمن کو پہچانو. تمہارا دوست کون تمہیں زہر کھلاتا ہے، کون تمہیں کڑوی دوائیں پلا کے تمہاری بیماریوں کا علاج کرتا ہے، کون تمہیں پتاشے میں زہر. وہ 3 آدمی آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا صاحب قدرت نے آپ کی بہت مدد کی، آپ ادا کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں اسی مارکیٹ کے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو ایک مشورہ دینے آئے ہیں. کیا مشورہ ہے؟ وہ جو اپنے سب کا ادا کیا اور اب کچھ بچ گیا ہے، آپ اس سے اپنے لون پاس کرا لیجئے، دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. جب آدمی کے اندر دنیا کی محبت ہوئی نا، سب سے خطرناک آدمی کا ایمان، آدمی کی آخرت، اللہ کا غضب، سب کس دولت کے اور دنیا کے. آ گیا ان کی باتوں میں، لون پاس کرا دی.
اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ پاک گناہ پر ایک دم نہیں پکڑ. رات کو ڈاکہ ڈالا اسی وقت فرشتے نے آ کے ڈنڈا مارا، ایسا نہیں ہوتا. صدقہ کیا اسی وقت جیب میں نوٹوں کا بنڈل آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ وہ سارا غیب میں ہے. لون پاس ہو گئی، اب گاڑی کاروبار شروع ہو گیا مارکیٹ میں لوگوں نے. لیکن وہی روزانہ رات ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے. پھر اس کے حالات یہ سارا وہ بیان کر رہا تھا اور اس کے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا کہ اب جب حضور پاک سے میں نے تو منع فرمایا تھا سود میں ہاتھ مت ڈالنا، اور اب میرے پاس رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی گروی ہے. اور ہمارے علاقوں میں بھروچ ضلع میں یہ جموں سر آمود یہ پورے ہمارے تعلق ہے. سود اور لون، جس سود کے بارے میں سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے زیادہ خطرناک. اور یہ اللہ جزائے خیر دے حضرت کی قبر کو نور سے بھرے. یہ فضائل اعمال کہ آدمی اسی میں ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اوپر سے جواب ملتا ہے ارے اللہ اللہ کہتا ہے کمائی تو تیری حرام کی ہے، کپڑا تیرا حرام کا، تو افطاری کرتا ہے سود کی کمائی سے، دن بھر بھوکا رہا اور تو سمجھتا ہے میں روزے دار ہوں. تو لون کے پیسوں سے شہری کرتا ہے. تیرے بچے میرے دوستوں، اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے 3 چیزیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کی ذات و صفات کا ایمان بالغیب. یقیمون الصلاۃ، سر سے لے کر پیر تک پوری باڈی پورے جسم کا صحیح استعمال نماز کی ترتیب پر، اور جو ہے اس کو خرچ، کیونکہ خرچ تو ہمیں بعد میں کرتا ہے، پہلے تو کماتا ہے کہ اپنی کمائیوں کو صحیح کر. ایمان بناؤ، عمل بناؤ، حلال کا لقمہ کھاؤ. زندگی آخرت کی، اس لیے کہ ہر آدمی کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے. 5 دن کا ہوا کہ وہ 5 دن دنیا کے، لیکن 5 دن اس نے سفر کر لیا آخرت کی طرف. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. پھر جب وہاں جائے گا لا تزال قدم عبد، قیامت کے بھرچک میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتا تھا اس پر عمل کیا کیا. وہاں بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے نانا کے نواسے ہیں، بہت بڑی شخصیت، وہاں کچھ نہیں. سب بندے ہیں، ایک ہی سب میں ہے محمود آیاز. اس لیے دوستو دین سیکھنا ہے. خالی بھائیو دین کی بات ہوگی، بھائیو دین ہی میں ہماری کامیابی ہے، یہ اعلان تو بہت برسوں سے سن رہے ہیں. جیسے یہ رمضان مبارک، اب یہ جتنی عمریں ہیں ہماری سب کی زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آئے؟ 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ. اس رمضان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ رمضان میں کتنا جھوٹ، کیسی غیبت ہے، کیسی کسی برائیاں رمضان. اسی لیے اللہ نے اب بہت لمبی ہو جائے گی. ایک مرتبہ ہم مکہ میں تھے، ہمارا ایک عرب دوست کہ آج میں آپ کو ایک جگہ لے جاتا ہوں. لے آیا، کہنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو گھر سے اٹھے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی. آئے تو حضور گھر میں نہیں تھے، حضور میں نہیں تھے، مسجد میں نہیں تھے،
برابر میں جو قبرستان ہے وہاں بقیع المرکز وہاں بھی نہیں. اس وقت اندھیرا اور مدینہ منورہ کا رقبہ بہت مختصر، کوئی محلہ کوئی گلی نہیں چھوڑی، سب کہیں نظر نہیں آئے. طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ کہیں کسی بدقسمت نے حضور کے ساتھ گستاخی تو نہیں. ایک چلتے چلتے ایک غار، تو ویسے شہر میں مدینے میں اندھیرا تھا کہ وہ غار میں اندھیرا، لیکن یوں کہتے ہیں جو سچی طلب کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو ملتے ہیں. غار میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، کھڑے ہو گئے، لیکن حضور کا سجدہ بہت لمبا. اچھا پھر آتا ہوں، 3 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ آئے، لیکن حضور سجدے میں. جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آئے، یا رسول اللہ یہ کہہ کے سمجھ گئے اللہ کے رسول کیا ہو. آپ نے فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ نے 2 وعدے نہیں کیے. ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے، جیسے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم شعیب وغیرہ نبیوں کی قوموں کو نبی موجود ہے اور عذاب. آپ کا احترام، آپ کی عزت اور لیکن آپ کی عمر تو بہت مختصر، 13 سال تک تو مکے نے کچھ کرنا ہی نہیں دیا مکتبہ. پھر 10 سال مدینے کے کھانے میں بھی زہر ملا دیا اور سحر بھی کیا اور جادو بھی کیا اور کیا کیا. ما قال اللہ لیعذبهم وهم یستغفرون، آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں دیں گے، اور اگر آپ کے بعد آپ کی امت سچے دل سے توبہ کرے گی، وہ ہماری طرح نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ تو سن نہیں. دوستو دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے. کہ 2 وعدے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضور کی بات حضور کا بدل ہے. یہ حضور کا کام ہے جس پر حضور کی ساری لگی. جتنے مجاہدے گھر کے چولہے بوجھے، بچی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، نواسوں کو زبان چسوا کے سلایا، یہ سارے واقعات سیرت میں، یہ سب اس محنت کی وجہ سے. اس لیے جو اس محنت کو اپنی محنت بنائے گا، اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کرے گا اور اب تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا رہے گا، اللہ غفور رحیم ہے. یہ اسی کا مہینہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو رہا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا تو. اور حضور نے دعا مانگی اللہم انی اسأل اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت. آخر دعائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. کوئی دعا نہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی تو اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہم تو یاد نہیں کر سکتے، ہمارا کیا ہوگا. حضور نے فرمایا اگر تو نے یہ کہہ لیا تو ساری دعاؤں کا بدل ہو جائے گا. ہم تو وہ بھی نہیں سیکھتے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا بک. کیا کریے تیرے پر ساری دعا کا بدل ہے. خدا ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے. دوستو یہ مسجد و جماعت کے ہفتے روزانہ کے 5 کام، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، یہ تو جیسے بچے کو شروع میں الف خالی دے کے نیچے ایک نقطہ شروع، پھر تو مفتی صاحب بنتا ہے، شیخ الحدیث صاحب بنتا ہے. لگا اگر ہم نے یہ 6 نمبر اور آخرت مرنا ہے. آج تک کوئی دنیا میں ایک ماں کا پوت نہیں ہوا جو مرنے کو نہ مانتا ہو، مارتا ہو. جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ مرنا تو ہے نہیں. اس لیے دوستو
اپنے موت کو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی تابع داری اور نعمتوں کی قدر کرنے کے ساتھ ہم جتنی ناقدری کریں اللہ نے معاف فرمائے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا 40 50 30 60 رمضان گزرے ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ سچی توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں اور پھر اپنا وقت لگائیں. جیسے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، زمینوں کو وقت دیتے ہیں، آفسوں کو وقت دیتے ہیں، نوکروں کو وقت دیتے ہیں. اللہ کا دین اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کرنا ہے. کرو گے جمعہ کا دن ہے اور یہ شہنشاہ کا دربار ہے، جو آتا ہے اس کی مہمانی ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور تمہیں بھی توفیق دے.